السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو تمام دنیا کے ایمان والوں کو اپنے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صدقے طفیل میں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج دیکھیے گا، دنیا کا اگر جائزہ لیا جائے تو میں سب کی بات نہیں کرتا، کچھ ایسے مسلمان ہیں جو آج خوف کھائے ہوئے بیٹھے ہیں، جن کے دل میں دنیا کا بہت ڈر ہے اور ان کو یوں لگتا ہے کہ ہم مر جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ مرنا تو سبھی کو ہے، یہ بات ہر مذہب کا انسان جانتا ہے اور ہر کسی کو پتہ ہے کہ ایک نہ ایک دن انسان کو مرنا ہی ہے، مگر دنیا کے اندر رہ کر کے ڈر، دنیا کے اندر رہ کر کے دنیا کا ڈر، یہ صرف اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے اور آپ نے اللہ تبارک و تعالی اس کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دوری کو اختیار کر لیا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو اس راستے پر نہیں چلایا جو راستہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتایا تھا۔ اس راستے پر ہم نے اپنے آپ کو چلایا ہوتا تو آج کے جو حالات ہمارے اور آپ کے ہیں، خدا کی قسم یہ حالات ہمارے کبھی نہیں بنتے۔ آؤ، میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر نبی جن کا نام حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام ہے، کلیم اللہ اس لیے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہم کلام کیا کرتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے، اس لیے آپ کو لقب ملا کلیم اللہ۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، یہ واقعہ اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو ہمت ملے، طاقت ملے اور آپ کو پتہ چلے کہ رب تبارک و تعالیٰ جب تک نہیں چاہتا ہے، جب تک کچھ ہونے والا نہیں ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے تبھی کچھ ہوتا ہے، اس کے چاہے نہ چاہے، وہ چاہے تبھی ہوتا ہے، نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ ہماری اور آپ کی موت لکھ دیتا ہے تو ہمیں مرنا ہی ہے، اور اگر وہ زندگی لکھ دے تو خدا کی قسم موت خود آ کر کے ہماری تمہاری حفاظت کیا کرتی ہے۔ آئیے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کیسے جلیل القدر پیغمبر ہیں، ڈائریکٹ اللہ پاک سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ آپ کے ایک دن پیٹ میں بہت سخت درد ہوا، جب درد محسوس ہوا تو جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ کے کلیم ہیں، کسی ڈاکٹر یا حکیم یا طبیب کے پاس نہیں گئے، آپ ڈائریکٹ کوہ طور پر گئے اور جانے کے بعد رب تبارک و تعالی جو مالک الملک ہے، ہم کلام ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا میرے پیٹ میں بہت تکلیف ہے، اس کو دور کر۔ تو رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اگر درد ہے تو فلاں جنگل میں چلے جاؤ، اس طرح کے پتوں کی ایک جڑی بوٹی ہے، اس کو لائیں، اس کو نچوڑیں، اس کا پانی نکالیں، پانی نکالنے کے بعد اس کو پی لیں، تمہارے درد جو پیٹ کا ہے وہ اچھا ہو جائے گا، تمہیں شفا مل جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام واپس آئے، جنگل میں گئے، اس جڑی بوٹی کو تیار کیا، ڈھونڈا، تیار کیا، اس کا پانی نکالا، عرق نکالنے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پیا تو جو تکلیف تھی پیٹ کی وہ جاتی رہی، وہ چلی گئی۔ کچھ عرصہ پھر گزرتا ہے، گزرنے کے بعد وہی درد، وہی تکلیف پھر سے شروع ہوئی۔ تو اب نسخہ تو آپ کے ذہن میں تھا، دوائی آپ کو پتہ تھی، آپ واپس اسی جنگل میں گئے اور جانے کے بعد اس جڑی بوٹی کو پھر سے تلاش کیا، ڈھونڈا، گھر لے کر کے آئے، اس کا عرق نکالا، نکالنے کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے پیا تو اب درد ٹھیک ہونے کے بجائے حضرت موسیٰ کا درد بڑھ گیا۔ جب درد حضرت موسیٰ کا بڑھا تو موسیٰ علیہ السلام گھر نہیں بیٹھے، پھر کوہ طور پر دوڑ کر کے تشریف لے کر کے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا دوائی بھی وہی تھی، درد بھی وہی تھا، سارا معاملہ وہی تھا، پینے کا طریقہ بھی وہی تھا، اسی طریقے سے کھایا، اسی طریقے سے میں نے پیا، مگر درد کم ہونے کے بجائے بڑھ گیا۔ رب تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا، اس جملوں پر آپ غور کریں، اور اگر ان جملوں پر غور کیا
اور کرنے کے بعد اس کو دل میں ٹھان لیا تو خدا کی قسم جو بیماریاں ہمارے تمہارے اندر پھیلتی چلی جا رہی ہیں وہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا دوائی بھی وہی تھی، پانی بھی نکالا ویسی پیا، درد بھی وہی تھا، مگر درد ٹھیک نہیں ہوا، اس بار درد بڑھ گیا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دوائی بھی وہی تھی، جڑی بوٹی بھی وہی تھی، درد بھی وہی تھا، مگر پہلے میرا حکم شامل تھا اس لیے شفا مل گئی، اس وقت میرا حکم شامل نہیں تھا اس لیے تم کو شفا نہیں ملی۔ اس بات سے ہمیں کیا حاصل ہوا، ہمیں کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ جس چیز میں رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہو وہ چیز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ٹھیک ہو جاتی ہے، اور جس میں مرضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ ہو وہ چیز کبھی بھی صحیح نہیں ہوتی ہے۔ الغرض آپ اگر بیمار ہیں ڈاکٹر کے پاس جائیں، طبیب کے پاس جائیں، دوائیاں کریں، دوائی کھائیں، اور یہ دوائی کھائیں مگر شفا کی امید ڈاکٹر یا دوائی سے نہ رکھیں، شفا کی امید صرف اور صرف اس رب تبارک و تعالیٰ سے رکھیں جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، اور جس نے مرض ہمیں دیا ہے وہی اس مرض کو ٹھیک کرنے والا ہے۔